अमसी, अल-यौमा, अल-यौमा। अमसी जो है आप उसको अगर आसानी के लिए समझना चाहें तो आप कह रहे हैं वो कसरा पे जो है वो मबनी है, अगर इसमें आसानी महसूस होती है तो, अदरवाइज छोड़ दें, अमसी पे अमसी रख लें। हमें पता कैसे चलेगा कि मुतअल में वाव है या या है? मुतअल में वाव है या या है, इसके तरीके मुख्तलिफ होते हैं। कभी आप उसके मसदर की तरफ देखते हैं तो पता चल जाता है, कभी जो इसकी जमा आती है उसकी तरफ देखते हैं, या कभी इसकी तस्गीर आती है तो उसकी तरफ देख के पता चल जाता है, या फिर डिक्शनरी में पता चल जाता है, या फिर किसी उस्ताद से पूछ के पता चल जाता है। तो मुख्तलिफ तरीके हैं, हर वक्त एक तरीका चलता भी नहीं है, कभी कभी इसमें इख्तलाफ भी होता है कि एक कलमे के हरूफ असले में क्या था, कभी कभी, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन कभी कभी होता है। 6 में कबला ज़र्फ है और मुज़ाफ, कबला मुज़ाफ है, उसके बाद मुज़ाफ इलैहि है। कबला अगर मुज़ाफ इलैहि बनाएंगे तो उससे पहले मुज़ाफ चाहिए होगा, व ला नजिद मुज़ाफन औ इस्मन कबला कबला, कुमना बिमाना ये फेल और उसका फाइल है, तो कबला से पहले इसम कोई मुज़ाफ की फॉर्म में है नहीं कि उसको मुज़ाफ इलैहि बना सके। फलम अजहब हो गया, फलम अजहब, अजहब लम मिन हुरूफिल जवाजिम, फ अजहब मजूम बिस्सुकून। सही, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। बराए मेहरबानी अपना साथियों से गुजारिश करें कि आप लोगों को तर्जुमा ना कराएं, तर्जुमा आप लोग समझते रहें, साथियों को बोलें तर्जुमे के हमें मोहताज ना करें। जहाँ पे नहीं समझ में आ रहे कलिमात वहां पे तर्जुमा करें, या आपस में बाद में डिस्कस कर लें, या उस्ताद से बीच बीच में। जी जी, कोशिश करें, अल्लाह ताला सबको तौफीक दे, आप लोगों को भी।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. باب فضل صلاۃ الجماعت، یہیں سے ہم پڑھیں گے. باب فضل صلاۃ الجماعہ، یہ باب ہے با جماعت نماز پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حدیث کا نمبر ہے 485. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتعاقبون فیکم، ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں. تعاقب یتعاقب، اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے تعاقب، عربی کا لفظ ہے. کیا معنی ہوتا ہے؟ کسی کے پیچھے آنا. تعاقب کرنا، کسی کے پیچھے چلنا، پیچھے آنا. جی ہاں، تو یہ یتعاقبون کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں. یہ باب مفاعلہ کا خاصہ ہے کہ اس میں دونوں جہتوں سے فعل کے اندر شراکت ہوتی ہے. ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں. فیکم، تم میں. ملائکۃ باللیل، رات کے فرشتے. و ملائکۃ بالنہار، اور دن کے فرشتے. وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، اور جمع ہوتے ہیں فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں. یہ فرشتے کون سے ہیں اور ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ کیا اس سے مراد وہ فرشتے ہیں کہ جو انسانوں کے کندھوں پر بیٹھ کر اور انسانوں کی نیکیاں اور اسے گناہ لکھ رہے ہوتے ہیں؟ کیا اس سے مراد وہ فرشتے ہیں، یا اس کے علاوہ دیگر کچھ فرشتے آتے ہیں اور وہ اعمال لے کر جاتے ہیں؟ جی کیا کہیں گے؟ جمہور محدثین یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو انسانوں کے اوپر محافظ ہیں، تو ان کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے. جبکہ ایک اور قول ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ یہ ہے امام قرطبی رحمہ اللہ اور اس طرح ابن حجر رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد یہ محافظ فرشتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ انسان کو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑتے. وہ ہمیشہ جو ہے وہ انسان کے ساتھ ہی رہتے ہیں، حتیٰ کہ انسان کے بلوغت کے بعد سے جو ہے وہ ان کی یعنی جو ڈیوٹی شروع ہوتی ہے، تو پھر اس کے بعد جو معاملہ شروع ہوتا ہے وہ مرتے دم تک جو ہو جاری رہتا ہے. تو مرتے دم تک ایک لمحے کے لیے بھی انسان کو نہیں چھوڑتے. ہاں اس وقت وہ انسان سے دور ہو جاتے ہیں معاذ اللہ کہ جب وہ یعنی کسی بے حیائی کا ارتکاب کر رہا ہو، کسی فسق و فجور میں مبتلا ہو، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس سے جدا ہو جاتے ہیں. جب مثال جب وہ زنا کر رہا ہو یا معاذ اللہ لواطت کر رہا ہو تو فرشتے بھاگ جاتے ہیں کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ اس کے اوپر جو ہے وہ آ جائے. یا پھر کہ جب وہ باتھ روم میں ہو، یا پھر یہ ہے کہ جب وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کر رہا ہو، تو اس صورت میں فرشتے سے جدا ہو جاتے ہیں. لیکن ظاہری بات ایسے نہیں کہ وہ ان کی نظروں سے اوچھل ہوتا ہے، جو چاہے کرے فرشتوں کو پتہ نہیں چلے گا. فرشتوں کی نظر اس کے اوپر ہوتی ہے لیکن اس کے جسم سے وہ جدا ہو جاتے ہیں. تو اس سے مراد وہ فرشتے ہیں کہ جو انسان کے جو کچھ اعمال نامے ہیں اور جو لوڈ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنی جگہ پر ہوتے ہیں. اس سے مراد دوسرے فرشتے ہیں کہ جو سارے اعمال جو وہ بندوں کے لے کر جاتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ کے ہاں فرشتوں کی جو ڈیوٹیاں ہیں تو ان میں سے ایک تو وہ ہے کہ جو صبح شام ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں اور پھر ان اعمال کو جمع کر کے اس کا آڈٹ کر کے اور پیر اور جمعرات کو دوبارہ سے پیش کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کے بعد یہ جو معاملہ ہوتا ہے پیر اور جمعرات کے علاوہ جو اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو وہ سال بھر کے جو اعمال ہوتے ہیں تو اسی طرح وہ اعمال بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں سال میں ایک مرتبہ پیش کیے جاتے ہیں. وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، اور جمع ہوتے ہیں فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں. یعنی جو فجر میں آئے تھے ان کی ڈیوٹی عصر تک ہوتی ہے اور جو عصر میں ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹی فجر تک ہوتی ہے. ثم یعرج الذین، پھر چڑھ جاتے ہیں الذین باتوا فیکم، جنہوں نے رات گزاری ہوتی ہے تمہارے درمیان. جن فرشتوں نے تمہارے درمیان بات یبیت سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے کہ جنہوں نے رات گزاری ہوتی ہے تم میں. فیسألہم، پس وہ ان سے سوال کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، اور وہ انہیں خوب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی جانتا ہے اور عالم بہم سے مراد بندوں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، لیکن پھر بھی فرشتوں سے سوال کرتا ہے کیف ترکتم عبادی، تم نے کیسے چھوڑا میرے بندوں کو. فیقولون، بس وہ کہتے ہیں ترکناہم وہم یصلون، ہم نے انہیں چھوڑا اس حال میں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، اور ہم ان کے پاس آئے اس حال میں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. تو اس سے نماز باجماعت کی فضیلت جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان سے کیوں پوچھتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کو خود کو پتا ہے کہ میرے بندے نماز پڑھیں تو فرشتوں سے کیوں پوچھتا ہے؟ تو ان کو پیدا کرائے تو زمین کے اندر فساد پھیلائیں گے. تو اب وہ فرشتوں کی زبان خود ان سے اقرار کرتا ہے کہ تیرے بندے تیری عبادت کر رہے تھے. اور پھر یہ کہ نماز کی فضیلت کی وجہ سے، اس میں نماز کی فضیلت کی بھی اشارہ دیا. تو یہ ہے کہ اس موقع پر با جماعت نماز پڑھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو چھوڑ کر ان کے بارے میں سوال کرتا ہے تاکہ ان کی فضیلت جو ہے وہ واضح ہو جائے، لوگوں کے سامنے ان کا مقام متعین ہو جائے کہ با جماعت نماز پڑھنے والے لوگوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ پوچھ کر فرشتوں سے اپنے ہاں کرواتا ہے. جی ہاں، فیسألہم کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے، نہیں مضارع معلوم ہے یہ. فیسألہم، پس وہ ان سے سوال کرتا ہے. اور اگر مجہول ہوتا تو یوں ہوتا فیسألون، بس وہ سوال کیے جاتے ہیں. اور یصلون کا واحد ہے یصلی، وہم یصلون اس حال میں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. واتیناہم وہم یصلون، اگر کوئی باجماعت نماز نہیں پڑھتا، مثال پر خواتین گھروں کے اندر نماز پڑھتی ہیں تو ان کا اللہ کے ہاں تذکرہ ہوتا ہے؟ بالکل، کیونکہ وہ اس وقت نماز جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں تذکرہ ہوتا ہے. تو نماز کو اس کے اول وقت سے مؤخر نہیں کرنا چاہیے تاکہ بندے کا اللہ کے ہاں تذکرہ ہو. تو پھر ان دو نمازوں میں ہی کیوں آتے ہیں فرشتے؟ کچھ اور نمازوں کے اندر ڈیوٹیاں کیوں نہیں لگتی؟ بالکل، یہ دو انتہائی اہم نمازیں ہیں اور ان دونوں نمازوں کی اہمیت کے پیش نظر فرشتوں کا اس نماز کے وقت جو نزول ہوتا ہے اور صعود ہوتا ہے، یعنی اوپر چڑھتے ہیں. اور اس لیے بھی کہ جو فجر کی نماز جو ہے اس کے بعد رزق تقسیم کیا جاتا ہے، فجر کی نماز کے بعد رزق تقسیم کر دیا جاتا ہے. تو فرشتے اترتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو فرشتے اترتے ہیں تو جو رزق تقسیم کیا جاتا ہے تو رزق بھی بندوں سے آسمان سے اترتا ہے جب وہ فرشتے اتر رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت جو ہے یہ جو وقت ہوتا ہے نا بہت زیادہ
یعنی اس اہمیت کا حامل ہے کہ اس وقت جاگ کر اور کوشش کی جائے اپنے رزق کے لیے اور اپنے دیگر معاملات کے لیے. اور اس سے مزید ہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہ فرشتوں کے سامنے کلام کرتا ہے. تو صفت کلام بھی اللہ تعالیٰ کی معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے. اگلی حدیث ہے 486. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تفضل صلاة الجمع على صلاة احدکم. تفضل زیادہ ہوتی ہے، صلاة الجمع جماعت کی نماز، على صلاة احدکم تم میں سے کسی ایک کی نماز پر. تفضل بڑھ جاتی ہے جماعت کی نماز تم میں سے کسی ایک کی نماز پر. یہاں پر اجر کی بات ہو رہی ہے. تو یہ اگر یوں کہیں گے کہ ویسے لفظ فضیلت کا معنی بھی کیا ہے؟ فا زواد اور لام، فضل اضافی، ٹھیک ہے نا، تو اس کا معنی ہوتا ہے اضافی. تو اگر ہم اس کا معنی کریں کہ فضیلت رکھتی ہے جماعت کی نماز تم میں سے کسی ایک کی نماز پر، بخمسۃ وعشرین جزءا 25 جز، 25 اجزا، 25 گنا، یہ بھی ٹھیک ہے. وگر نہ معنی اگر لفظ کا کریں جو لغوی معنی ہے کہ اضافی ہے، بڑھ جاتی ہے جماعت کی نماز تم میں سے کسی ایک کی اکیلی نماز پر، بخمسۃ وعشرین جزءا 25 اجزا، 25 گنا، 25 مرتبہ. یہاں پر 25 ہے اور کچھ احادیث میں 27 ہے، تو کیا تطبیق ہے؟ اب جو ہے وہ مائک کے بغیر بات نہیں کیجیے گا، ٹھیک ہے، مائک کو پکڑ کر رکھیں، کیونکہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے میسج پڑھ لیا ہوگا. اچھا، تو سوال ہے کہ کچھ احادیث میں نماز کی فضیلت جو ہے وہ 25 مرتبہ آئی ہے اور کچھ میں 27، تو پھر صحیح، یعنی کچھ کی نماز جو اگر جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے تو 25 گنا اور 25 سے 27 گنا تک، لیکن پھر وہ دیکھا جاتا ہے کہ کچھ مزید چیزیں، مثال کے طور پر اس کا زیادہ دور تک چل کر جانا، اہتمام کے ساتھ وضو کرنا اور تکبیر اولا کے ساتھ نماز کا آغاز کرنا، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا، تو جس قدر چیزیں زیادہ ہوتی ہیں اسی قدر ثواب کے اندر اضافہ ہوتا ہے. تفضل صلاۃ الجماعت بڑھ جاتی ہے جماعت کی نماز یا فضیلت رکھتی ہے جماعت کی نماز، اعلی صلاۃ احدکم تم میں سے کسی ایک کی نماز پر، وحدہ اس حال میں کہ جب وہ اکیلا ہو، بخمسۃ وعشرین جزءا 25 جز، 25 گنا، وَيَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اور جمع ہو جاتے ہیں رات اور دن کے فرشتے، فی صلاۃ الفجر فجر کی نماز میں. وَقْرَؤُوا إِن شِئْتُمْ اور اگر تم چاہو تو تم پڑھو، وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا. وَقُرْآنَ الْفَجْر، لفظ قرآن اس کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک تو معنی ہوتا ہے تلاوت، بذات خود قرآن کا معنی ہوتا ہے تلاوت، اور دوسرا معنی ہوتا ہے وہ کتاب کے جس کو پڑھا جائے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر مراد تلاوت ہے، قرات ہے. وقرآن الفجر اور فجر کی قرات اور فجر کو پڑھنا. ان قرآن الفجر بے شک فجر کی قرات، کان مشہودا اور فجر کی نماز کو حاضر ہوا جاتا ہے. کان مشہودا وہ حاضر کی ہوئی ہوتی ہے، یعنی اس کے اوپر فرشتے حاضر ہوتے ہیں، فرشتے آ کر تلاوت سنتے ہیں.
کیا فرشتے باجماعت نماز ادا کرتے ہیں؟ فرشتوں کے لیے نماز پڑھنا ثابت ہے، جیسے جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز سکھائی تھی. لیکن اگر جس میں صراحت تو موجود نہیں ہے کہ اگر قرآن سنتے ہیں یا نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہاں کچھ احادیث ایسی ملتی ہیں کہ اگر بندہ بالکل اکیلا ہو تو فرشتے اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. بالکل کسی عذر کی بنا پر. صاحب آمین کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بھی زور سے آمین بولنا چاہیے کہ جس کی فرشتوں کے ساتھ آمین مل جائے تو وہ آسمان میں فرشتے ہوتے ہیں جو آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. فمن وافق تأمینہ تأمین الملائکۃ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو وہ آسمان کے فرشتے بھی دنیا والے فرشتے یعنی جو نماز پڑھ لیتے ہیں ان کے ساتھ ملا کر. جی عن ابی بکر بن عمارة بن رویبۃ عن ابیہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یلج النار. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے لا یلج النار، نہیں داخل ہوگا آگ میں، احد کوئی بھی ایک، نہیں داخل ہوگا آگ میں کوئی بھی ایک، صلی کہ جس نے نماز پڑھی، قبل طلوع الشمس سورج طلوع ہونے سے پہلے، وقبل ان تغرب اور غروب ہونے سے پہلے، اور اس سے پہلے کہ وہ غروب ہو جائے، یعنی غروب ہونے سے پہلے. سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز، سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز. تو جنہوں نے یہ نماز پڑھی تو کوئی ایک بھی ان میں سے جہنم کے اندر داخل نہیں ہوگا. جی ولج یلج، باب فرض القبلۃ، یہ باب ہے قبلے کا فرض کیا جانا. سوال ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر نماز پڑھتے تھے تو کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اجتہاد سے بیت المقدس کی طرح رخ کیا تھا یا اللہ تعالیٰ کا آپ کو حکم تھا؟ اللہ کا حکم کیا تھا؟ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا ہے خانہ کعبہ کی طرف؟ مکہ میں کہاں نماز پڑھتے تھے؟ اس کیفیت میں کوئی فرق نہیں ہے. تھوڑا مائک اٹھا دیجیے. جی آپ کو رخ جو ہے وہ بیت المقدس ہی کی طرف کرنے کا حکم تھا. بعد اس کے جو آپ مدینہ بعد از ہجرت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صراحت کے ساتھ بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا آپ کی خواہش پر اللہ تعالیٰ نے، جیسے قرآن کا نزول ہوا جس میں، تو رخ کرنے کا حکم ہوا بیت المقدس بیت اللہ کی طرف. جی جی آپ بولیے. مطلب یہ اتحاد تھا کیونکہ یہودی بھی جو ہے وہ ان کا قبلہ بھی بیت المقدس تھا، تو اللہ کے رسول نے بھی پھر یہی بیت المقدس کی طرف پہلے نماز پڑھنا سٹارٹ کیا تھا، بعد میں حکم آیا تھا. تو مختصر اگر ہم لفظوں میں کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا یا اجتہاد تھا؟ اجتہاد تھا. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر حکم نہیں دیا تھا کہ آپ نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا ہے یا بیت المقدس کی طرف رخ کرنا ہے. تو اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ اور بیت المقدس دونوں کو ایک ہی سمت میں رکھ کر نماز پڑھا کرتے تھے. اگر حکم ہوتا تو پھر جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے یعنی رخ کرتے خانہ کعبہ کی طرف، تو نماز ہی نہ پڑھتے. ٹھیک ہے نا شیخ صاحب، ہم جب وہ نظر دوڑاتے ہیں، سیر کرتے ہیں احادیث کی یا قرآن کی، کیونکہ آپ کوئی عمل جو ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کرتے تھے. صحیح. جو بھی عمل یا قول بھی ہوتا تو وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی تھی. تو اجتہاد تو مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل اجتہاد کیا اپنی مرضی سے، جبکہ آپ کی کئی جگہ مرضی جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کو ممنوع کرا دیا، جیسے وہ شہد کا پینا نہ پینا، حرام کرنا. صحیح. یہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحی کا دخل ہے کہ آپ جو ہے، کیونکہ پہلے مرجع و ماوا جو بیت المقدس انبیاء کی قبلہ تھا تو آپ نے اسی کو اختیار کیا. صحیح.
آپ سے سوال ہے, بائک اپنے سامنے رکھیے. سوال ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ جتنی بھی احادیث بیان فرمائیں وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی تھی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اجتہاد بھی تھا؟ ما ينطق عن الهوى ہاں ان هو الا وحی یوحى. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں اور ہے. کہاں جہاں کہیں آپ نے اجتہاد کیا تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عصمت دی اللہ تعالیٰ نے. نہیں, میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس صحیح بخاری, صحیح مسلم, ساری کتب احادیث کا ہم ڈھیر لگا دیتے ہیں, یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی تھی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اجتہاد بھی تھا؟ یہ وہی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جو بھی عمل ہے اور قول ہے شریعت کے صحیح مطابق صحیح, وہ آپ کی وہی ہے. اللہ تعالیٰ کی وحی ہے. وہی مطلب جسے کو دو حصوں میں تقسیم ہے, وہ وہی ہے جلی اور وحی ہے خفی. وہی ہے خفی. صحیح ہے, ٹھیک ہے. یہ جو بھی عمل کیا یہ قول ہے وہ تو آپ کو علم ہے مجھ سے زیادہ کہ وہ تفسیر قرآن ہی ہے, یہ قرآن کی شرح ہے. آپ کا قول فعل تقریر عمل جو بھی ہے. اب بات یہ ہے کہ ذخیرہ احادیث میں جتنی بھی احادیث پائی جاتی ہیں نا وہ سب کی سب اس طریقے سے وحی نہیں تھی کہ ان کے الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے تھے یا اس کا معنی اللہ کی طرف سے آتا تھا, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اب تھوڑے اس کو سمجھیں. معنی مفہوم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, ایسا بھی نہیں ہے. وہ اس طریقے سے کہ حدیث کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے احادیث توقیفیہ اور دوسری ہیں توفیقیہ. احادیث توقیفی اور دوسرے ہیں توفیقی, دو طرح کی حدیثیں ہیں. جب آپ ان دونوں حدیثوں کی قسموں کو آپ سمجھ لیں گے تو آپ کے لیے تمام کتب احادیث کے اندر موجود جو احادیث ہیں ان کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. یا علوم القرآن کی جتنی بھی کتابیں ہیں اس کے اندر تفصیل کے ساتھ موضوع ذکر کیا گیا ہے. ایک ہے توقیفی. توقیفی یہ جو وقف سے لیا گیا ہے, اور وقف کا معنی ہوتا ہے رک جانا. ٹھیک ہے, وقف کا معنی ہوتا ہے رک جانا. کچھ احادیث میں سے کچھ احادیث ایسی ہوتی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ حدیث بھی وحی کی صورت میں آتی تھی. پھر اس کی دو صورتیں ہوتی تھی, کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ وہ الفاظ بھی اللہ کی طرف سے آتے یا معنی آپ کے دل پر القاء کیا جاتا. یہ دونوں حدیث کی قسم ہے. جو دوسری قسم ہے نا توفیقی, توفیق سے لیا گیا ہے یہ, وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بھی علم دیا ہوا ہوتا تھا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو سابقہ جتنا علم دیا ہوتا تھا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس علم کی روشنی میں آپ سے کوئی سوال کیا جاتا, اگر آپ سمجھتے کہ میرے پاس اس کا علم ہے تو آپ اس علم کی روشنی میں جواب دیتے. اگر وہ جواب درست ہوتا تو وہی نازل نہ ہو کر اس کو برقرار رکھا جاتا کہ آپ نے صحیح فرمایا ہے, یہ بھی حدیث بن جاتی. حالانکہ الفاظ آپ کے ہیں, معنی بھی آپ پکا ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اپنا علم ہوتا اس سے یہ استدلال ہوتا. اور کبھی ایسا ہوتا کہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا جاتا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سوال کا جواب معلوم نہ ہوتا تو آپ خاموشی اختیار کر لیتے. اور کبھی ایسا ہوتا کہ سوال کیا جاتا اور اپنے علم کی روشنی میں جواب دیتے, لیکن وہ جواب درست نہ ہوتا تو وہی نازل ہو کر اس کو درست کر دیا جاتا, اور یہ بھی حدیث بن جاتی تھی. تو تمام تر احادیث جتنی بھی ہمارے سامنے موجود ہے نا, تو یہ سب کی سب وحی نہیں ہے. ان میں سے کچھ تو باقاعدہ وحی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کا معنی آیا یا الفاظ آئے, اور زیادہ تر احادیث کی جو یعنی قسمیں ہیں, تو احادیث کی زیادہ تر تعداد وہ احادیث ہے کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے علم کی روشنی میں اپنے اجتہاد سے بیان فرمایا, اور وہی نازل نہ ہو کر اس کو برقرار رکھا گیا. تو یہ جو تحویل قبلہ کا معاملہ تھا نا, قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا, تو یہ بھی شروع میں ایسے ہی تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اجتہاد کیا کہ اہل کتاب چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے اوپر تھے, تبدیلیاں ہو چکی ہیں, لیکن اتنے بڑے معاملے میں تو وہ تبدیلی نہیں کر سکتے نا کہ وہ قبلے کو ہی پھیر دیں. تو اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع میں ان کی موافقت کی اپنے اجتہاد سے, اور وہی نازل نہ ہو کر اس کو برقرار رکھا گیا کہ آپ کا جو یہ اجتہاد یہ درست ہے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اس اجتہاد کی صورت میں نماز پڑھتے رہے, اور یہ بھی اللہ کی وحی ہی کی صورت میں ہوا. ٹھیک ہے, تو یہ فرق واضح ہے. اشکال ہے لیکن اب جی. یہ موقع نہیں ہے نا بحث کرنے کا. شیخ صاحب
مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں شامل تھی. بالکل شامل تھی. جی ہاں جو رضا اللہ تعالیٰ کی شامل تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس پر حکم نازل نہیں کیا, صحیح تو وہ جو عمل توفیقی ہے صحیح, وہ بھی مانن اللہ ہی کی طرف سے کہلائے گا. یہ اللہ ہی کی طرف سے کہلائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی دوسرا رضا یہ کے. کہ کتب سابقہ میں قبلے کو تبدیل کرنا یہ ثابت تھا کہ وہ رسول جو ہے وہ بیت اللہ کو, اس گھر کو قبلہ بنائے گا. یعنی وہ وحی کے ذریعے وہ چیز ثابت تھی جو سابقہ کتب میں, تورات میں, انجیل میں جو انبیاء نے بیان کہ وہ اس قبلے کو اپنا کعبہ بنا گا. صحیح, قبلہ اس کو نبی, آخری نبی کا جو قبلہ ہوگا وہ کعبہ ہوگا. وہ وہی موجود تھی. صحیح. تو کیا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کر دے گا, یعنی اللہ تعالیٰ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر اللہ حکم نازل کرے گا صحیح کہ اسے تبدیل کر دو. اچھا, یہاں پر ایک سوال ہے کہ کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر تھے, 10 سال آپ نے گزارے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہود و نصارہ کی کتابیں تورات اور انجیل کو پڑھا ہوا تھا کہ میرے بارے میں یہ نشانی ان کے پاس موجود ہیں؟ نہیں, وہ جی وہ ان کے تعلق سے میں بات نہیں کر رہا. صحیح, لیکن جو عمل رہا صحیح, وہ عین اس کتابوں کے وہی جو وہ تو بعد میں تو وہی نازل ہوئی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مدینہ آ کر جو قرآن کریم میں سورہ بقرہ کے اندر آیت موجود ہیں. لیکن اس سے پہلے جو مکہ کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خانہ کعبہ اور بیت المقدس دونوں کو آمنے سامنے رکھ کر نماز پڑھنے کا معاملہ تھا, اجتہاد سے تھا یا وحی سے تھا؟ یعنی وحی کی یعنی اس طور پر کہ اللہ نے حکم دیا ہو باقاعدہ جبریل علیہ السلام کو بھیج کر یا معنی کو القاء کر کے؟ وہ میں سمجھتا ہوں وہ وہی خفی ہوگی, وہی ایک خفی سرات نہیں الفاظ کے ساتھ کہ آپ جو ہے بیت المقدس کو قبلہ بنائے, سورات نہیں ملتی. وہی خفی ہے, لیکن یہ وہی خفی کی توفیقی قسم سے ہے, لیکن اللہ کی رضا اس میں شامل. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا, نبی تو اللہ کی رضا کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھاتا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. جی ہاں, یعنی یہ نہیں کہہ سکتے معاذ اللہ کہ اللہ نے حکم نہیں دیا تھا, اپنی طرف سے کیا اور اللہ کو ناپسند تھا اور اللہ نے بعد میں حکم کر دیا, ایسا نہیں ہے. وہ جو ہم کہتے ہیں کہ قرآن کا جو اللہ نے علم دیا تھا یا اور دوسرا علم اللہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا, آپ اس پر اجتہاد, تو اجتہاد وہ علم آپ کو مل گیا, ثم ان علینا بیانا, صحیح, کہ پھر ہم اس کو بیان کرنے کا بھی ہم خود بیان کریں گے, صحیح, آپ کے ذریعے, ٹھیک ہے, آپ کی زبان مبارک سے, جس کی تشریح, توضیح یا عمل جو بھی ہے وہ آپ ہی کے ذریعے کریں گے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وہی نازل نہ فرماتا, فرشتہ نہ بھیجتا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ہے وہ جو آپ کو علم دیا گیا تھا اس کی بنا پر وہ صحیح جب ہوتے تھے. کئی ایک احادیث میں آپ دیکھیں گے کہ کسی صحابی نے جہاد کا ہے, جیسے بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اجتہاد کیا, صحیح, اور پھر پیچھے سے وہی آ گئی, صحیح, حالانکہ وہ اجتہاد جو ہے وہ اپنی جگہ قانون جنگ کے حساب سے اس دور میں صحیح تھا. یعنی جو علم ایک معارضی علم تھا, اس قوانین کے تحت آپ کا اجتہاد صحیح تھا, صحیح, لیکن اللہ تعالیٰ کی منشا کچھ اور تھی پیچھے. قرآن کریم کی کتنی ساری ایسی آیات ہیں کہ جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک عمل کر چکے تھے لیکن بعد میں وہی نازل ہوئی کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. کتنی ساری ایسی احادیث ملتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی شخص آیا, اس نے آ کر سوال کیا, آپ نے اس کو سوال کا جواب دیا, جواب دینے کے بعد پھر وہی نازل ہوئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بلایا اور آ کر بات کو مکمل کیا. اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم میں جیسے اسارہ بدر کا معاملہ تھا, کیا یہ وہی تھی کہ آپ ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیں یا آپ کا اجتہاد تھا؟ یہ بظاہر اجتہاد کیا, آپ نے بظاہر نہیں, ظاہری یعنی اجتہادی ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ اجتہاد جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دین اسلام, قرآن اور حدیث سب کا سب وہی ہے, لیکن وہی کی اقسام ہیں, ٹھیک ہے نا, بالکل اقسام کو تقسیم کر کے ہم اس کو معنی لے لیتے ہیں. بالکل بالکل ٹھیک ہے. تو بات کو سمیٹتے ہیں, اور یہ ہے کہ جو قبلہ جو ہے وہ فرض کیا گیا تو وہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد جو ہے وہ قبلہ فرض کیا گیا تھا, اور اس سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اجتہاد تھا, اور اجتہاد کے اوپر وہی نازل نہ ہو کر اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی کا اظہار کرتا
تو یہ بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے مشیت سے ہی ایک معاملہ چل رہا تھا. ان ہوا الا وحی یوحا کا مطلب یہی ہے, وما ینطق عن الہوی, اپنی خواہش سے نہیں کرتے, بلکہ جو کچھ کام کرتے بھی ہیں, جو اجتہاد کرتے بھی ہیں, تو وہ بھی سابقہ وحی کی روشنی میں اجتہاد کرتے ہیں, اور پھر وہی نازل نہ ہو کر اس کو برقرار رکھا جاتا ہے, معنی اس میں اللہ کی رضامندی ہوتی ہے. تو یہ مطلب ہے کہ وما ینطق عن الہوی. وگرنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو عام گفتگو بھی کرتے تھے, لیکن اپنی خواہش سے تو گفتگو کی نا کہ چلو یہ پانی لے کر آؤ, یا دودھ لے کر آؤ, یا پھر یہ کہ میرے لیے مسواک لے کر آؤ. تو یہ تو ہوتا ہے, کیا اس کی بھی وحی ہوتی تھی؟ نہیں. ہاں, دین کے معاملے میں جو تھا وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی. جی ہاں. عن البراء قال, براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, فرماتے ہیں صلینا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو بیت المقدس. 488 میں پڑھ رہا ہوں. براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھی نحو بیت المقدس, بیت المقدس کی طرف. اس کو دو طریقوں سے پڑھا گیا, ایک مقدس اور دوسرا مقدس. مقدس یعنی پاکیزہ, پاک کیا ہوا, ٹھیک ہے نا, اور مقدس پھر اس صورت میں اس کا معنی ہوگا کہ پاکیزگی کی جگہ, اور مقدس پاک کیا ہوا. ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھی بیت المقدس کی طرف 16 شہرن, 16 مہینے. 16 مہینے کا مطلب ہجرت کے بعد 16 مہینے, وگرنہ اس سے پہلے مدینہ منورہ مکہ میں جب تھے تو خانہ کعبہ اور بیت المقدس دونوں کے آمنے سامنے رکھ کر اور پھر نماز پڑھا کرتے تھے. او 17 شہرن, راوی کو شک ہے کہ یا پھر 17 مہینے. شک کا سفیان کو شک ہے, اس حدیث کے اندر ایک راوی ہیں, اور کہتے ہیں کہ وَصُرِفَ إِلَى الْقِبْلَةِ, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قبلے کی طرف پھیر دیا گیا, یعنی خانہ کعبہ کی طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پھیر دیا گیا. اگلی حدیث ہے عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قال قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ فصلى نحو بیت المقدس 16 شہرا. براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے, بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی نحو بیت المقدس, بیت المقدس کی طرف رخ کر کے 16 شہرا, 16 مہینے. ثم انہ, پھر بے شک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وجہ, پھیر دیا گیا, پھر بے شک آپ علیہ الصلوۃ والسلام وجہ, آپ کا رخ کیا گیا. یہ وجہ, یہ ضمیر جو ہے وجہ میں آخر میں ہا ہے, وہ ضمیر نہیں ہے بلکہ یہ لفظ کا اپنا حرف ہے. وجہ یوجہ توجیہ سے, پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رخ کیا گیا الی الکعبۃ, کعبہ کی طرف. لفظ کعبہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کعب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کعبہ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کعبہ کا معنی ہوتا ہے 4 کونوں والا. جی ہاں, 4 کونوں والا, تو اس وجہ سے اس کو کعبہ کہا جاتا ہے. نہیں, وہ ایڈی جو ہے وہ ایک علیحدہ سے لفظ ہے یہ, ٹھیک ہے نا, ابھرا ہوا, ٹھیک ہے نا, اس کے لیے جو نا وہ کعبہ, وہ کعبتن جو ایڈی کے لیے لفظ بولا جاتا ہے. لفظ دونوں کا جو نا وہ معنی جانی ایک ہی جیسا ہے, لفظ دونوں ایک جیسے ہیں. سر جو انکل بات کرتے ہیں کائنڈلی
ان سے کہیں مائک میں بولیں. آپ مائک جو نا وہ لگا لے یہاں. یہ بات بھی جو نا وہ مائک میں کہیں. فمر رجل، بس ایک آدمی گزرا قد کان صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تحقیق اس نے نماز پڑھی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. وہ گزرا علی قوم من الانصار، انصار کی ایک قوم کے اوپر. یہ جو بنو سلمہ کا جو علاقہ تھا کہ جہاں پر جو مسجد جس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں موجودہ دور میں ابھی بھی موجود ہے، یہاں پر انصار کا ایک قبیلہ بنو سلمہ آباد تھا. یہ جامع اسلامیہ کے بالکل سامنے ہی جو ہے یہ علاقہ واقع ہے اور وہاں مسجد قبلتین موجود ہے. نہیں، قبا ایک الگ طرف ہے. ایک تو مسجد قبا، جی ہاں، اور مسجد قبلتین جو ہے یہ جو جہاں پر یہ جو انصار کا قبیلہ آباد تھا، تو یہ مدینہ کی مسجد نبی کے پیچھے ہے، یعنی احد پہاڑ جو ہے نا پیچھے اس کے بالکل یعنی ایک سامنے والی سمت میں ہے. یہ مسجد نبی کے پیچھے ہے، مطلب قبلے کی سمت میں نہیں ہے. یہ آگے فقال، اس نے کہا اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قد وجہ، تحقیق آپ کا رخ کیا گیا ہے، الی الکعبۃ، کعبہ کی طرف، فانحرفوا، پس وہ پھر گئے، الی الکعبۃ، کعبے کی طرف. اس حدیث سے بہت ساری باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں. ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر ایک ایسا شخص کہ جو نماز نہیں پڑھ رہا اور کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے والے اگر نماز کے دوران غلطی کرتے ہیں اور نماز سے باہر کوئی شخص ہے تو اس کی اصلاح کر سکتا ہے. مثال کے طور پر آپ تلاوت کر رہے ہیں نماز کے اندر اور تلاوت کے اندر کوئی غلطی ہو گئی، تو جو شخص نماز نہیں پڑھ رہا تو وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ اس آیت کو یوں پڑھیں گے مثال کے طور پر. یا اسی طرح کوئی اور اصلاح کر دینا، مثال کے طور پر کوئی بچہ ہے، آپ اس کو نماز سکھا رہے ہیں تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا ابھی رکوع میں جاؤ، سجدے میں جاؤ. یا پھر یہ ہے کہ ابھی آپ نے کھڑا ہونا ہے. تو اسی طریقے سے جو نماز کے باہر ہے وہ نمازی کی کہہ کر اصلاح کر سکتا ہے. دوسرے سے یہ بات معلوم ہو کہ کسی کی بات کو نماز کے اندر سننا، اس سے نماز نہیں ٹوٹتی. ٹھیک ہے، یہ بھی اس سے بات معلوم ہوتی ہے. اور اس طرح اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ کسی کام کو شریعت کے اندر منسوخ کر دیا گیا اور بندے کو وہ معاملہ معلوم نہیں ہو سکا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول، اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے. اگر اس کو نسخ معلوم نہیں ہوا، نسخ کے معلوم ہونے کے بعد پھر بھی وہ اس کام میں لگا رہا تو پھر ظاہری بات ہے وہ عمل مردود ہے. اور یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ دین کے معاملے میں اگر آ کر کوئی ایک بھی خبر واحد، وہ بھی حجت ہے. اگر بندہ ایک بھی آ کر خبر دیتا ہے تو اس کی خبر پر جو ہے وہ تصدیق کر کے اس کے اوپر عمل کیا جائے گا. یہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے. اور یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص نے جو ہے وہ ایک ہوتا ہے نسخ معلوم ہونے کے، یعنی نسخ اس کو بعد میں معلوم ہوا، نماز پڑھ لی اس نے اور بعد میں معلوم ہو کہ قبلہ تو تبدیل ہو چکا ہے تو اس کی نماز تو قبول، اس میں کوئی شک نہیں ہے. موجودہ دور میں ہم کسی کے ہاں مہمان بن کر جاتے ہیں تو بسا اوقات فلیٹ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کے اندر پتہ نہیں چلتا قبلے کی سمت کون سی ہے، یا پھر ہم صحرا کے اندر ہیں یا پھر کسی ایسی جگہ کی ہمیں قبلے کی سمت معلوم نہیں ہو رہی. ہم نے نماز پڑھ لی اور اس کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارا رخ قبلے سے ہٹا ہوا تھا، تو ایسی صورت میں ہمیں نماز دہرانی ہوگی یا وہ کافی ہے؟ اس میں تفصیل ہے، کافی نہیں ہے، اس میں تفصیل ہے. اگر تو انسان نے جس نے نماز پڑھی اس کا قبلے سے رخ تھوڑا سا پھرا ہوا تھا، مثال کے طور پر قبلہ یہاں کونے میں ہے اور اس نے یہاں سیدھی ہو کر نماز پڑھی، سیدھی ہو کر اس نے نماز پڑھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ القبلۃ ما بین المشرق والمغرب،
ठीक है ना, मशरिक और मगरिब के दरमियान जितनी भी है वो किबला है। अब जरूरी नहीं है कि जिस तरीके से हम रुक करके नमाज पढ़ते हैं या हम कोने में यूं खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं तो बिल्कुल खाने काबा के साथ जाकर वो सीधे में हो और उसको सजदा हो रहा हो और उसको कोई टेढ़ा ना हो रहा हो, ऐसा तो नहीं है ना। क्या हम जो सजदा कर रहे होते हैं, क्या ये पूरी दुनिया के अंदर अगर लकीर खींची जाए तो क्या हमारा सीधा सीधा जाकर वहां पर आकर पहुंचेगा खाने काबा, कि वो हमारे जो है वो सामने इमारत मौजूद हो? जाहिर बात है इस तरीके से तो नामुमकिन है। तो अगर थोड़ा बहुत अगर इधर इधर हो गया है, थोड़ा सा अगर इन्हिराफ हो गया है, लेकिन सिमत वही है, जिहत वही है, तो नमाज दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पूरा का पूरा इंसान ने टेढ़े होकर नमाज पढ़ी, मिसाल के तौर पर किबला इधर है और उसने इधर सामने रुक करके नमाज पढ़ी, सामने किबला है यहाँ, तो ये इधर मुंह करके नमाज पढ़ लेता है, तो इस सूरत में तफसील है। अगर तो उसने अपनी तरफ से कोशिश की, इस्तेहाद किया, लोगों से पूछा, मालूम किया, और मालूम करने के बाद भी उसको मालूम हुआ कि किबला इसी तरफ ही है, उसने फिर नमाज पढ़ ली, बाद में मालूम हुआ कि लोगों ने उसको गलत गाइड किया था, जानबूझकर या किसी गलती की वजह से, उनको भी मालूम नहीं था, तो नमाज लौटाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसने सोचा कि किबला इस तरफ होगा, मुझे यूं समझ आ रहा है कि किबला इस तरफ है, उसने पूछा नहीं, तहकीक नहीं की, और उसने नमाज पढ़ ली और बाद में मालूम हुआ कि उसने गलत नमाज पढ़ ली, तो नमाज दोहरानी होगी। ठीक है, तो ये तीन जो है कैफियतें हैं। अगर किबले से हटकर नमाज पढ़ता है तो तीन कैफियतें हैं। अगर थोड़ा सा इन्हिराफ है तो नमाज लौटाने की जरूरत नहीं है, और अगर वो यकसर किबला तब्दील है तो फिर उस सूरत में अगर उसने अपनी तरफ से तहकीक की फिर भी गलती पर था तो फिर गलती माफ है, नमाज दोहराने की जरूरत नहीं है। और अगर उसने पूछा ही नहीं अपने वहम और गुमान से, तो अगर फिर गलती पर था तो नमाज दोबारा उसको लौटानी होगी। बाबुल हाले जी, ये जो इस सिमत के मुतालिक जो बताया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मशरिक से मगरिब के दरमियान, सही, तो ये हर मुल्क के लिए तो मौजू एडजस्ट नहीं होता ना शेख साहब? नहीं, ये तो वहां अहले मदीना के हिसाब से था, मदीना के साथ, ठीक है ना। मैं यही कह रहा हूं। मशरिक और मगरिब ये अहले मदीना के लिए है, क्योंकि उनका जो किबला था वो मशरिक और मगरिब के दरमियान ये पूरी सिमत थी, और हमारे लिए क्या है, शिमाल और जुनूब, जिस कदर भी हो खड़े होकर नमाज पढ़े, कहीं पर भी चले जाएं, ठीक है ना, चाहे शिमाल की तरफ चले जाएं चाहे जुनूब की तरफ चले जाएं, तो जितना भी होगा वो सारा का सारा किबला ही होगा। सही है, बिल्कुल सही। वो जदीद जराए आ चुके हैं जो किबले की सिमत का तयन जो है वो एक्यूरेट करते हैं, सही, जैसे इसके इलाज में। दूसरी बात यह है कि अखबारात में भी साल में 2 या 3 4 मरतबा आता है कि आज सूरज जो है या चांद जो है ऐन बैतुल्लाह के ऊपर होगा, सही, तो उस वक्त तयन अपने घर में भी कर ले या मसाजिद में कर ले, या सही। जो नई मस्जिद तामीर हो रही है सही, वहां कर ले, ये सहूलियात मौजूद है। लियारी के अंदर एक मस्जिद है, तो जिस तरीके से यहाँ कोने में किबला है ना, तो उन्होंने बस वो अपनी बिल्डिंग को सीधा रखने के लिए यूं जो सीधी सीधी मस्जिद बना दी है। अब ये भी गलत है कि यानी मुस्तकिल बुनियादों पर एक मस्जिद बना दी जाए, और जबकि पता है कि किबला कोने में है, और उन्होंने यूं कमरे के जो वो शेप पर जो है उन्होंने पूरी मस्जिद बना दी है। जी हाँ, वो कहा कि थोड़ी सी वो सफ़ें कटेंगी, थोड़ा कोने की तरफ है, तो उन्होंने किबले से हट कर जो है वो यूं मुस्तकिल जो यानी सजा करने का रुख अपना लिया है, तो ये भी गलत है इस तरीके से। अनेक जो है इस्तेहाद किया और गलती हो गई, लेकिन यही तो यहाँ तो जो मस्जिद बनाती है तो इस्तेहाद से तो नहीं बनती ना, पूरी तहकीक की जाती है। बाबुल हाल लती यजूज़ु फीहा इस्तिक़बालु गैरिल क़िबलति, ये बाब है कि वो हालत के जिसमें गैर किबले की तरफ रुख करना जायज है, यानी किबले को इंसान छोड़ सकता है। नमाज की वो कौन सी कैफियत है कि जिसमें इंसान किबले को तर्क कर सकता है, किबले की तरफ रुख करना जरूरी नहीं है। जाहिर बात है वो नफिल नमाजों के अंदर, लेकिन नफिल नमाजों का अगर आगाज करना हो तो उस सूरत में भी जरूरी है कि पहली मर्तबा अपना रुख जो है वो खाना काबा की तरफ तकबीर कही जाए। मौजूदा दौर में अगर हम फर्ज नमाज मिसाल के तौर पर पढ़ना चाहते हैं, सवारी भी मौजूद है, और सवारी मिसाल के तौर पर इस तरीके से जो वो आ रही है कि हमारा रुख किबले की तरफ करना नामुमकिन है,
اور فرض نماز کا وقت بھی نکلتا ہوا جا رہا ہے، تو اب اس صورت میں بھی یہی حکم ہوگا. اگر جو ہے وہ سواری رک نہیں رہی اور نماز کا وقت نکلتا جا رہا ہے تو پھر فرض نمازوں کے لیے بھی یہی حکم ہے. یہ جدید دور کا ایک فتویٰ ہے، کیونکہ اس دور کے اندر تو سواری اپنے اختیار میں ہوتی تھی نا، کبھی بھی انسان اس کو بٹھا سکتا تھا. یہاں پر آپ جہاز کو روک تو نہیں سکتے. چلو سعودی ایئر لائن کے اندر تو تھوڑی جگہ ہوتی نماز پڑھنے کی، لیکن اور جو ایئر لائنس کے اندر تو یہ جگہ بھی نہیں ہوتی. تو پھر وہاں پر ایک مرتبہ آپ قبلے کی طرف رک کر کے اور اسی طرح نماز پڑھ سکتے ہیں. شیخ صاحب کا مطلب یہ کہ مغرب کی طرف جاتے ہوئے صحیح. یعنی ہم مشرق وسطی کی طرف جا رہے ہیں، صحیح. ایران، عراق صحیح. یا عرب کی طرف، تو وہ جہاز کا رخ تو سمت میں اپنی وہ اس میں پرابلم نہیں ہوتی. صحیح. وہ سیٹ بھی ہمیں اسی رخ پر رکھتی ہے. نہیں، اگر ہم عراق کی طرف جائیں گے تو عراق کی طرف تو جاتے ہو تو ہمارا اگر سعودی عرب جانا، سعودی عرب جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے. جی یا ہاں. عرب سے ہم اڑ کر رخ جہاز کا اسی طرف ہے. جی ہاں تو مطلب یہ کہ اس میں تو وسعت ہے نا کہ تھوڑا ٹیڑھ پن بالکل. آ جائے تو مسئلہ نہیں ہے اس میں. جیسے ہم جدہ سے فلائٹ لیتے ہیں اور پاکستان کے لیے، وہ پھر تو پھر ظاہری بات ہے کہ ہمارا پوری جنوب قبلے کی طرف پشت ہوگی. تو اس صورت میں ایک مرتبہ اب ہم جو سیٹ کے اوپر گھوم کر بھی نہیں بیٹھ سکتے، ٹھیک ہے نا، کہ اگر جانے یہ اس طریقے سے بیٹھنا اگر ناممکن ہے تو تو پھر اس صورت میں ایک مرتبہ رک کر لیں اور پھر سیدھے ہو کر بیٹھ جائیں، اور جس طرح آپ کا رک ہے اسی طرح آپ نماز پڑھ لیں. اور بھلے بیٹھے بیٹھے ہی وہیں پر بیٹھے ہاتھ باندھیں گے، وہیں بیٹھے جس طریقے سے جو کرسی پر کوئی نماز پڑھتا ہے نا اسی طریقے سے نماز پڑھ لیں گے. اسی طرح شمالی علاقہ سے آپ کراچی کی طرف آئیں گے تو آپ کی ٹرین کا یا کوچ کا آپ کو کہیں نہ کہیں منٹوں میں جو ہے وہ قبلہ رخ ہو جاتی ہے. صحیح. وہی نیت باندھ لی جائے. بالکل. باب الحال التي يجوز فيها استقبال غیر القبلۃ، یہ باب ہے اس حالت کے بارے میں کہ جس میں غیر قبلہ کی طرف رخ کرنا جائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ راوی ہیں سالم، وہ اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسبح علی الراحلۃ، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی نماز پڑھتے، یسبح نفلی نماز پڑھتے، علی الراحلۃ سواری پر، قبل ای وجہ کسی بھی طرف رخ کر کے، تتوجہ وہ اپنا رخ کرتی، قبل ای وجہ کسی بھی جہت کی طرف، تتوجہ وہ رخ کرتی، ویوتر علیہا اور اس کے اوپر وتر پڑھتے. اس سے کیا پتا چلا کہ وتر واجب نہیں ہے. اگر وتر واجب ہوتا تو وہ بھی سواری سے اتر کر اور قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھتے. وتر بھی سواری پر پڑھنے کا معنی یہ ہے کہ یہ بھی نفل نماز ہے. نفل نماز سے مراد یہ ہے کہ یہ واجب نہیں ہے. غیر انہ لا یصلی علیہ المکتوبۃ، علاوہ یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں نماز پڑھتے تھے اس پر، یعنی سواری پر، المکتوبۃ فرض. ٹرین میں نماز پڑھ سکتے ہیں، جی ہاں ٹرین میں نماز پڑھ سکتے ہیں اگر وقت نکل رہا ہو تو، مگر اگر جمع کی صورت ممکن ہے اور موجودہ دور میں الحمدللہ صورت ہوتی ہے، جمع بندہ کر سکتا ہے. جی، یجوز کا معنی ہے جائز ہے، یجوز جائز ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی دابتہ، 491 حدیث کا نمبر ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اپنے جانور پر، وہو مقبل من مکہ الی المدینہ، اس حال میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مقبل آ رہے ہوتے، من مکہ مکہ سے الی المدینہ مدینہ کی طرف. تو قبلہ کس طرف ہوا؟ پیچھے. وفیہ انزلت، اور اسی ہی کے بارے میں یاد کریمہ نازل ہوئی، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یہ سفر کے بارے میں ہے کہ تم جہاں کہیں تولو اپنا رخ پھیرو گے، فَأَيْنَمَا بس جدھر بھی، تولو تم اپنا رخ پھیرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ بس اسی کی طرف اللہ تعالیٰ کی سمت ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ بس اسی کی طرف اللہ تعالیٰ کی سمت ہے.
اللہ تعالیٰ کی صفت چہرہ وجہ یہ ثابت ہے، لیکن یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی سمت مراد ہے، یعنی ساری سمتیں یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں کہ اللہ ہر جگہ پر ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی راحلته فی السفر حیثما جدھر بھی توجہت بھی وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر رخ کرتی، توجہت رخ کرتی بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر۔ آپ کے لیے بڑا سخت میسج آیا ہے، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، صحیح، چلے میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں۔ وہ ایسے میسج سے مجھے آگاہ کرتے سر ہیں کائنڈلی اسٹوڈنٹ کو کہیں کہ کنٹرول کرے بولنے پر، یہ اس کلاس میں بہت بولتے ہیں، ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، کلاس کے آداب کے بھی خلاف ہے۔ ہم نے ان کا پیغام آپ تک پہنچا دیا، ٹھیک ہے، اگرچہ اس میں کچھ باتیں قابل ملاحظہ ہیں لیکن بہرحال پیغام پہنچانا تھا۔ باب استبانۃ الخطأ بعد الاجتہاد، باب اس بارے میں ہے کہ اجتہاد کے بعد خطا واضح ہو جائے، اجتہاد کیا اور پھر خطا واضح ہو گئی تو پھر نماز لوٹائیں گے کہ نہیں لوٹائیں گے؟ نہیں لوٹائیں گے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال بینما الناس، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوران اس کے کہ لوگ قباء مسجد میں فی صلاۃ الصبح فجر کی نماز میں تھے، جاءہم آتن ان کے پاس آنے والا آیا، فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے کہا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل علیہ اللیلۃ، تحقیق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل کیا گیا ہے آج رات، یعنی قبلے کے تحویل کا حکم آج رات نازل کیا گیا ہے۔ وقد امر، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تحقیق حکم دیا گیا ہے، ان یستقبل الکعبۃ، یہ کہ کعبے کی طرف رخ کرے، فاستقبلوها، بس انہوں نے اس کی طرف رخ کیا، خانہ کعبہ کی طرف، وکانت وجوہہم الی الشام، اور ان کے چہرے شام کی طرف تھے، بیت المقدس کی طرف تھے، فاستداروا الی الکعبۃ، بس وہ کعبے کی طرف گھوم گئے، یعنی بالکل جو ہے وہ الٹ سمت کے اندر آ گئے، ٹھیک ہے نا، جہاں امام تھا صحیح ہے وہ پورا کا پورا گھوم کر اور آ کر آخری مقتدی کی جو لائن تھی وہاں پر کھڑا ہوا، اور جو مقتدی تھے وہ بھی اسی طریقے سے انہوں نے اپنا رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیا نماز کے دوران ہی۔ استبانہ کا معنی ہوتا ہے واضح ہو جانا، بین سے ہے، فاستدارو، بس وہ گھوم گئے، فاستدارو، بس وہ گھوم گئے، اور فاستقبلوہا، بس انہوں نے اس کی طرف اپنا رخ کیا۔ کتاب المواقیت کا آغاز انشاءاللہ پھر ہم کل سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جی دیکھیں یہاں پر دو صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ وقت ہی نکل جائے گا، سورج غروب ہو جائے گا تو پھر تو آپ ٹرین میں پڑھیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ آخری وقت میں ٹرین سے اتر کر نماز پڑھ سکتا ہوں، تو پھر اس صورت میں اس کو مؤخر کر سکتے ہیں، سفر کا معاملہ ہے، اس وجہ سے۔ شیخ صاحب خواتین کا اترنا تو بڑا محال ہے ٹرین پر، ٹرین سے، ایسا ماحول نہیں ہوتا، اور ہم جو بس میں آتے ہیں، ہمارے تو کوئی مشکل نہیں ہوتی۔
बस में जब हम आते हैं और स्टेशन पर जब उतरते हैं तो कितना वक्फा होता है? नहीं, वो कोचेज वगैरह में तो अलग, मतलब खवातीन का सिस्टम ही अलग होता है, सेपरेट होता है, लेकिन ट्रेन में तो जो है वो इस तरह स्टेशन में कोई सेपरेशन नहीं होती। जो मस्जिद भी होती है अगर वो प्लेटफॉर्म पर, तो उसमें मर्द ही नमाज पढ़ते हैं, छोटी सी मस्जिद होती है। मुमकिन है कि अगर कहीं ऐसी कोई शक्ल बन आए तो बहरहाल सूरत हाल हमें मालूम होनी चाहिए कि ऐसी सूरत में अगर नमाज आखिर वक्त में भी प्लेटफार्म पर उतर कर मिल सकती है तो फिर आप उतर कर नमाज पढ़ें, इसमें आखिर वक्त का कोई हर्ज नहीं है।